بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يفعلون وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں پہلا رکن ہے ایمان یعنی توحید۔ توحید اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا پورے دنیا کے اندر کوئی بادشاہ نہیں، اور مسلمان اور اہل اسلام صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گا، چاہے کتنے بھی نیک اعمال کر لیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا۔ مسلمان صرف ایک خدا کو مانتا ہے، مانے گا اور مان کر زندگی ختم کرے گا۔ اور جن مسلمانوں کے اندر نفاق ہے، اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے وہ شرکیہ کام کرنے دو، اللہ رب العالمین سب کا حساب لیں گے۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر چاہے کیسے بھی حالات ہو، ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنا درکنار، ہم اپنے خیال اور سوچ کے اندر بھی ایسی باتیں نہیں لاتے ہیں۔ اس واسطے کئی مرتبہ میں نے اس بات پر بہت زور دیا ہوں کہ اپنے معصوم بچوں کو ہمیشہ یہ سکھاؤ اللہ ایک ہے۔ یہ جو زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ چھٹائی کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ پتہ نہیں کتنے نام و نہاد نام کے مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ ان کے کام دیکھیں گے تو شرما جائیں گے۔ اس واسطے بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ سورہ اخلاص خود بھی زیادہ پڑھو، اپنے بچوں کو بھی سورہ اخلاص یاد کراؤ۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، بلکہ اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا ہے، پوری مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ بات آپ کے گھر میں جا کر روز کیا کرو۔ بچوں کھانا کون دیتا ہے؟ تو بچے پہلی بار کہیں گے ابو دیتے ہیں، تو بچوں سے کہو ابو نہیں اللہ دیتے ہیں۔ ماں بھی اپنے بچوں کو کہو بیٹا دودھ کون پلاتا ہے؟ تو بچے نے کہنا امی دودھ اللہ پلاتے ہیں۔ پانی کون پلاتا ہے؟ آپ کے بچے کہیں پانی اللہ پلاتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کون چلاتا ہے؟ آپ کے بچے کہیں اللہ چلاتے ہیں۔ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ آپ کے بچے کہیں اللہ برساتے ہیں۔ سورج کو روشنی کون دیتا ہے؟ آپ کے بچے کہیں اللہ دیتے ہیں۔ چاند کو ٹھنڈک کون دیتا ہے؟ آپ کے بچے کہیں اللہ دیتے ہیں۔ ستاروں کی خوبصورتی کون دیتا ہے؟ آپ کے بچے کہیں اللہ دیتے ہیں۔ پھولوں کے اندر مہک کون پیدا کرتا ہے؟ آپ کے بچے کہیں اللہ پیدا کرتے ہیں۔ بیٹا گھر کون بنایا؟ تو بچہ یہی کہیں ابا حضور آپ نے بنائے۔ ان سے کہو میں نے نہیں، میں تو ذریعہ بنا ہوں، اصل میں اللہ نے گھر کو بنایا ہے۔
یہ بولنا پڑے گا، یہ وہ دور نہیں رہا، یہ دور میں بولنا پڑے گا۔ صبح و شام 10 سے 20 مرتبہ اللہ کا نام دسترخوان پہ لینا پڑے گا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے اپنے بچوں کو اتنا اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا، اتنا اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا کہ صبح کے وقت جب دودھ دینے والا ان کے گھر دودھ دینے آیا تو گھر کا بچہ دودھ لانے گیا، دودھ لے کر آیا تو ماں نے پوچھا دودھ کون دیا؟ تو بچے نے کہا امی جان دودھ اللہ میاں نے دیے ہیں۔ دودھ دینے والا انسان تھا، لیکن بچوں کو اس اللہ کے بندی نے اللہ کے رنگ میں اتنا رنگ دیا تھا تو بچے کہتے امی حضور دودھ دینے والا اللہ تھا۔ آج ہمارے بچے اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں۔ میں تو بارہا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں جب بھی وہ بچے گھر پر آئے تو ان کو دینی تعلیم دو، اللہ کی توحید کی تعلیم دو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینوں میں ڈالو، تبھی ان کا ایمان بچ پائیں گا، ورنہ ایمان کا بچانا بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ پچھلے ہفتے میں کچھ حالات میں تھا، میری اہلیہ دواخانے میں شریک تھی، تو مجھے ظہر کی نماز پڑھنا تھی اور میرے 2 بچے گھر پر تھے اور میری ایک بچی دواخانے میں شریک تھی۔ تو میں نے کہا چلو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بچے نے کہا ابا حضور ہم گھر پہ اکیلے۔ تو میری بیٹی نے کہا آپ نماز کو جائیے، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میری چھوٹی بیٹی مریم نے کہا آپ جائیے اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ یہ بچوں کو سکھانا پڑے گا، ہم رہو نہ رہو اللہ آپ کے ساتھ میں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا کہ تم مجھے اتنا آگے مت پہنچا دو کہ خدا تک پہنچا دو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ جس طرح عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تک پہنچا دیا، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تک پہنچا دیا، اور یہ کہا کہ خدا 3 ہے، مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے۔ بلکہ مریم اللہ کے بندی ہے، عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہے، اللہ اکیلے ہے۔ آج جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر شروع سے ہی باطل طریقے سے لوگ محنت کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمان بچوں کے دل و دماغ سے اللہ کے محبت کو نکالا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو نکالا جائے، اور قومی ایک جہتی کے نام پر شرکیہ کام کیا جائے، جو آج کل ہو رہا ہے اور سارے لوگ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور موبائل کے اندر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چاہے آپ کتنے بڑے اونچے مقام کے انسان ہو، اللہ کے ساتھ ہم کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اور ہماری خون، ہم اور ہمارا جسم یہی کہیں گا اللہ ایک ہے۔ چاہے ہم سے جو ناراض ہوتا ہونے دو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ آج پرواہ نہ کل پرواہ، ہمارا تعلق صرف ہمارے محبوب رب سے ہونا چاہیے۔ تو اسی توحید کے خاطر دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرزمین پر 13 سال صرف توحید کی محنت کی ہے کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو۔ مکہ کے سرزمین پر توحید کی محنت 13 سال تک کی ہے۔ مدینہ کے سرزمین پر مسائل کی محنت ہوئی ہے۔ 75% قرآن کریم کے اندر توحید کا تذکرہ ہے۔ تو 13 سال تک مکہ کے سرزمین پر کن حالات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی محنت کی ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر توحید کی محنت کی ہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، جو چاہنے والے تھے آپ سے دور ہو گئے، اور آپ کو امین و صادق کہنے والے برا بھلا کہنے لگے، لیکن آپ نے توحید کی محنت کو چھوڑا نہیں، اور یہاں تک کہ مکہ کے لوگوں سے کہہ دیا تم ایک ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، لیکن جو کام مجھے اللہ کے پاس سے توحید کا ملا ہے، میں ایک قدم بھی اس سے پیچھے ہٹنے تیار نہیں ہوں۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی توحید کے محنت کے اندر میرے والد محترم پر اتنے حالات آئے، اگر وہ حالات دین پر آ جائے تو دین بھی رات بن جائے، لیکن توحید کو چھوڑا نہیں ہے۔ مکہ پاک چھوڑنا پڑا، وطن عزیز کو چھوڑنا پڑا دین توحید کے خاطر، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن عزیز کو چھوڑ دیا دین اور توحید کے خاطر کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے کہا ایک دن ہم سب پورا مکہ خدا کی عبادت کریں گا، اور ایک دن تم سب مسلمان اور ہم سب مل کر یہ دیوی اور دیوتاؤں کو مانیں گے، لات کو مانیں گے، ہبل کو مانیں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، میرے محبوب ان سے کہو تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اور یہ حالت تھی مکہ المکرمہ کی کہ لوگوں کے اپنے اپنے خدا تھے، کوئی خوشی کا خدا، کوئی غمی کا خدا، کوئی بارش کا خدا، کوئی بیٹے کا خدا، کوئی بیٹی کا خدا، لوگوں کے اپنے من گھڑت خدا تھے۔ خود جو کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 پتھر کے بت رکھے ہوئے تھے، لوگ ان کی پرستش کرتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن و رات کی محنت سے مکہ المکرمہ کے سرزمین پر توحید کی ایسی روشنی کو پھیلایا، ایسے محنت کی جو لوگ سفر کا خدا الگ رکھتے تھے، گھر کا خدا الگ رکھتے تھے، خوشی کا خدا الگ رکھتے تھے، غمی کا خدا الگ رکھتے تھے، وہی لوگ کہنے لگے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جتنے آج دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اس سے پہلے تاریخ کے اندر لکھا ہے اتنے مسلمان کبھی نہیں ہوئے۔ بھائی جتنے آج دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اتنے مسلمان آج تک اس سرزمین پر کبھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن کیا بات ہے اتنے لاکھوں لاکھ کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود ہم پریشان ہیں، ہم مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، آئے دن ہم پر حالات آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگوں ابھی ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے اللہ کی ذات سے۔ دیکھو اعمال میں کمزوری ہوں گی تو شاید اللہ غفور الرحیم معاف کر دے گا، لیکن عقیدہ اللہ ایک ہے، اگر اس میں کمزوری ہوں گی تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں شرک ایک بڑا گناہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضور سے میرے محبوب عبداللہ بن جدعان جو مکہ المکرمہ کا رہواسی ہے اور مکہ میں رہتا ہے، وہ لوگوں کی بڑی خدمت کرتا ہے، لوگوں کی بڑی سیوا کرتا ہے، اور اچھے کام کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے۔ حضور اس کا کیا بنے گا؟ عبداللہ بن جدعان اس کا نام تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا عائشہ عبداللہ بن جدعان سارے اچھے کام کرتا ہے، لیکن کبھی اس نے خدا سے معافی نہیں مانگی ہے اور اس کے دل میں توحید نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم چاہے کتنی بھی اچھے عمل کرو، اگر تمہارے دل میں توحید اللہ ایک ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تبھی جا کر تمہارا عمل قبول ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو، تم روزہ بھی رکھتے ہو، تم حج بھی کرتے ہو، تم خیرات بھی کرتے ہو، تم زکوٰۃ بھی دیتے ہو، اگر تم یہ کہیں اللہ ایک نہیں دو ہے، تو قرآن کہتا ہے تمہارے سارے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا۔ عبداللہ بن جدعان سارے اچھے کام کرتا تھا، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا۔ حضور فرماتے عائشہ اس کے سارے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا۔ تو بت پرستی اور شخصیت پرستی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر توحید اتنی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اگر سو رہے ہیں ان سے پوچھو اٹھا کر اللہ کتنے ہیں، تو بچوں نے کہنا چاہیے اللہ ایک ہے۔ اللہ کہاں ہے تو بچوں نے کہنا چاہیے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات آپ کو شاید سنجیدہ نہ لگے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ بات آپ کو سنجیدہ لگیں گی۔
باطل طاقتیں پوری زور دے رہی ہیں کہ مسلمان بچوں کے ذہنوں میں کس طرح سے خدا کے بارے میں شکوک پیدا کیا جائے، لیکن جب تک انشاءاللہ اہل حق علماء زندہ ہیں وہ محنت کرتے رہیں گے، گھر گھر جا کر بتائیں گے اللہ ایک ہے۔ یہ شرک پرستی شروع کب سے ہوئی، اس کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کے بعد ادریس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنے 1000 سال کے اندر جتنے انسان دنیا کے اندر تھے سب مسلمان تھے۔ اتنے 1000 سال کے اندر جتنے مسلمان دنیا میں تھے، سب جتنے لوگ دنیا میں تھے سب مسلمان تھے، لیکن ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد ایسے 5 بزرگ تھے جو نیک تھے، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ وہ 5 بزرگ تھے جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے تھے، دین کے مسائل لوگوں کو بتاتے تھے، اور لوگ ان سے دین کی باتیں سیکھتے تھے اور دین کے مسائل جانتے تھے۔ تو یہ 5 بزرگ اللہ کی شان انتقال ہو گیا۔ جب یہ 5 بزرگ کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے دل پر پھونک ماری کہ بھائی آپ تم کو ان 5 بزرگوں کی یاد آ رہی ہیں جو نیک تھے، اچھے تھے، اب ایک کام کرو، تمہاری آنکھوں نے ان کی شکلیں دیکھی ہیں، آپ تم پتھر پر جو ہے ان کی تصویر بناؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگوں نے کیا کیا، پتھر پر تصویر بنانا شروع کر دی، اور جب بھی وہ جو 5 بزرگ تھے جن کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، جب بھی لوگوں کو ان کی یاد آتی، جاتے اور ان کی شکل دیکھتے اور دل کو تسلی دیتے۔ ایک نسل جو ہے ایسی گزری جو خالی ان کی شکل دیکھتی اور وہاں سے نکل جاتی، پھر دوسری نسل آئی، ان میں اختلاف ہوا، کچھ لوگ ان کو سجدہ کرنے لگے اور کچھ لوگ خالی ان کو یاد کرنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا، تیسری نسل آئی، آپ تیسری نسل نے ڈائریکٹ ان کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک مسلسل اللہ کے بندوں کو دین کی محنت اور توحید کی دعوت دیتے رہے، 950 سال تک، کہ لوگوں ایک اللہ ہے، ایک اللہ کو مانو۔ تو 950 سال تک دین کی توحید کی دعوت دی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ بہت پریشان کرتے، آپ کا جینا دوبر کر دیا، اتنا پریشان کرتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر کہتے، اے اللہ کے رسول نوح علیہ السلام، آپ کو یہی کام کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو سورہ نوح کے اندر انہی کے بارے میں ملتا ہے کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت رات میں بھی دی، دن میں بھی دی، توحید کی دعوت، اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو۔ تو اس کے باوجود آپ کی قوم نہیں مانتی تھی۔ 950 سال کی محنت کے اندر 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اب بتائیے، وہاں سے جو شروع ہوئی بت پرستی آپ تک چل رہی ہے، آپ تو بہت زیادہ زوروں کے ساتھ میں چل رہی ہے۔ تو ہم نے اپنی نسل کو اور اپنے بچوں کو یہ بتلانا ہے کہ بھائی اللہ کے سوا ہمارا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہمارے اکیلے رب ہیں، اور ہم سب اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، نفع نقصان کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا، جو اللہ کو مانے گا جنت میں جائیں گا، اور جو شرک کرے گا وہ جہنم کے اندر جائیں گا۔ کتنے ایسے مسلمان بچے ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ مکتب میں پڑھنے کے لیے آؤ،
لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کچھ ایسے اسکولیں کھل چکی ہیں جو لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دے رہی ہے۔ اب کیا دھوکہ دے رہی ہے کہ ہمارے اسکول کے اندر بھیجیے، ہم دینیات بھی پڑھائیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے اور انگریزی پڑھائیں گے۔ لوگ دھڑا دھڑ بچوں کو وہاں ڈال رہے ہیں اور ایک موٹی فیس ان کو دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ہر میدان کا ہر فیلڈ کا آدمی ماہر ہوتا ہے، کوئی انگریزی کا ماہر ہوتا ہے، کوئی مراٹھی کا ماہر ہوتا ہے، کوئی فارسی کا ماہر ہوتا ہے، کوئی عربی کا ماہر ہوتا ہے، کوئی ہندی کا ماہر ہوتا ہے، ایسا ہی کوئی قرآن کریم کا ماہر ہوتا ہے۔ اب بتائیے، جو ٹیچر نے کبھی زندگی میں تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، آج وہ بچوں کو اسکولوں کے اندر جو ہے دینیات پڑھا رہے ہیں۔ اب بتائیے، حضور فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم تجوید سے پڑھو، اور یہاں پر دین کے نام پر دھوکہ کہ بھائی آؤ، ہمارے پاس دین کی تعلیم بھی ہے، ہمارے پاس دنیا کی تعلیم بھی ہے۔ ایک آدھا گھنٹہ کسی کو لگا دیتے پڑھانے کے لیے اور لوگ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے۔ ایسے دھوکے سے باز آ جاؤ۔ ناندیڑ شہر کے اندر ایک نام چینی اسکول ہے جہاں پر 26 جنوری کے پروگرام کے نام پر، ثقافتی پروگرام کے نام پر شرکیہ پروگرام، جو مسلمان بچیاں جو اپنے گھروں میں سجدہ کرنے والی، اپنی انگلیوں پر تسبیحات پڑھنے والی، وہ ثقافتی پروگرام کے نام پر شرکیہ کام کر رہی ہے، اور نام چینی اسکول ہے، سارے مسلمان ہیں۔ تو اسی واسطے میں نے اس مضمون کو لیا ہوں جمعہ کے اندر کہ ہم نے شرک سے بیزاری ظاہر کرنا ہے۔ آپ بتائیے، آپ مطمئن بیٹھے ہیں ہمارا بچہ، ہماری بچی نام چینی مسلم اسکول میں پڑھ رہی ہے، اور آپ شام میں پوچھتے بھی نہیں کیا پڑھائیں کیا نہیں پڑھائیں؟ جی، جب ہم بچوں کو پوچھتے نہیں کیا پڑھائیں کیا نہیں پڑھائیں، خدا نہ خواستہ کل ایسا نہ ہو جائے جو حال وسیم رضوی کا ہوا ہے۔ یہ حال کیوں ہوا ہے؟ یہ حال اسی لیے ہوا ہے کہ بچپن سے شرکیہ کلمات سے اس کو محبت تھی، بالآخر میرے اللہ نے انہی کے گود میں اس کو بٹھا دیا ہے۔ آج پورا ناندیڑ بے چین اور پریشان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ایک مرتبہ اس نام چینی اسکول کی طرف سے 2021 اور 21 جون کو، پھر ایک مرتبہ ایسے حالات ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں چیخ کر بار بار کہتا ہوں کہ ارے بھائی، بچوں کو مکتب کے اندر بھیجو، یہاں بچوں کو سکھائیں گے اللہ ایک ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمام پیغمبر حق ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے سروں کے تاج ہیں، صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ انشاءاللہ یہاں پر بچوں کو بتلائیں گے، بچہ آگے چل کر چاہے کسی میدان کے اندر چلا جائے، انشاءاللہ وہ دین سے دور نہیں بھاگ سکتا ہے۔ ایک ایسی نوجوان تھا، خدا کی شان، اس کے ماں باپ نے جو ہے اس کو دین کی تعلیم مکتب کے اندر دی، اور مکتب کی تعلیم تھی، بنیادی ٹھوس تعلیم تھی، مضبوط تعلیم تھی، خدا رسول کی تعلیم اس کو ملی ہوئی تھی۔ لیکن اس تعلیم کے بعد وہ عصری علوم کے اندر گیا، جم کے محنت کیا، خوب محنت کیا، ایک وقت آیا کو بہترین انجینئر بنا، اور اس کی جاب یورپ کے اندر لگی، باہر ملک کے اندر، اور باہر ملک میں جاب لگنے کے بعد جو ہے کوئی اور لڑکی سے چکر ہو گیا، عیسائی لڑکی تھی، اس سے اس کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ عیسائی کلچر میں زندگی گزارنے لگا، بیوی عیسائی، معاشرہ پورا عیسائی، جہاں پر جاب کرتا وہ بھی عیسائی۔ کئی سال گزر گئے، لیکن وہ مسلمان تھا، خاندانی، مکتب کے اندر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کیا تھا۔ اب اس نے اپنے گھر میں قرآن لا کے رکھا تھا، کبھی کبھی قرآن کریم پڑھتا تھا، لیکن وہ جسم کے اعتبار سے مسلمان نہیں رہا تھا۔ بیوی کے ساتھ میں
چرچا بھی جاتا تھا۔ خدا کی شان، ایک دن اس کی بیوی صفائی کر رہی تھی، تو صفائی کرتے کرتے قرآن کریم اس کی بیوی کو ہاتھ لگا۔ اس نے قرآن کریم کو پکڑا اور کچرے کے ٹوکرے میں قرآن کریم کو ڈال دیا، کچرے کے ٹوکرے کے اندر، اور سارا کچرا جو ہے باہر پھینک کر آ گئی۔ اب یہ اللہ کا بندہ جاب سے گھر آیا، بڑی کمپنی کا جاب تھا، انجینئر تھا۔ گھر آنے کے بعد بیوی نے کہا دیکھو میں نے بہت صفائی کی ہوں، ذرا مجھے کچھ کہیے آپ کہ آپ نے صفائی اچھی کی، یہ کیے وہ کیے۔ تو اس نے بیوی سے کہا صفائی تو بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر جو اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا میں نے اس کتاب کو کچر کے ٹوکرے کے اندر باہر لے جا کر پھینک دی ہوں۔ وہ نوجوان تھا، بچپن کی تعلیم مکتب کی ملی ہوئی تھی، وہ بھاگتے ہوئے گیا، کچر کھانے سے جو ہے جو قرآن کریم اس کی بیوی نے پھینک دیا تھا اس کو اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ گھر واپس آیا تو بیوی نے کہا تم نے اس کتاب کو واپس کیوں لایا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ چاہے مجھ سے کتنے بھی گناہ ہوئے ہو، لیکن بچپن کے اندر میرے ماں باپ نے مجھے اس قرآن کریم کی تعلیم دی تھی، میں اس قرآن کریم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کی بیوی جھگڑنے لگی، جھگڑتے جھگڑتے یہاں تک پہنچی اور کہا یا تو اس گھر میں یہ قرآن کریم رہے گا یا میں رہوں گی۔ اس نوجوان نے کہا تم رہو نہ رہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس گھر میں رہیں گا تو قرآن کریم رہے گا۔ اس کی بیوی چھوڑ کر چلے گئی، لیکن نوجوان کی بچپن کی تعلیم جو مکتب میں ملی تھی اس نے بیوی کو چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے کلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ گھر کو ٹوٹنا گوارا کر لیا، لیکن قرآن کریم سے ٹوٹنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے بچپن کی مکتب کی تعلیم جس سے اس کا ایمان بچا ہے۔ تو بزرگان دین، ہم اپنے بچوں کو جہاں چاہیں اسکول کے اندر بھیجیں، لیکن وہاں سے آنے کے بعد پوچھیں کیا پڑھائے ہیں، کیا نہیں پڑھائے، کیا پروگرام ہوئے ہیں، کیا پروگرام نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ تھی گجرات کے اندر، فساد ہوا تھا اور بہت مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہوا، بہت مسلمان پریشان تھے۔ تو کچھ جمعیت علماء بھی ریلیف دیہاتوں میں پہنچا رہی تھی، اور کچھ ہندو تنظیمیں تھیں وہ بھی دیہاتوں میں ریلیف پہنچا رہے تھے۔ کئی اناج، کئی شکر، کئی چاول، کئی دودھ کی پیکٹ، تو ٹیسٹ لگا ہوا تھا اور ہندو تنظیمیں تقسیم کر رہی تھیں۔ تو ایک مسلمان بچہ جو عمر کا چھوٹا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور جمعیت علماء کے لوگ بھی قریب میں کھڑے ہوئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ بچے کو دودھ کے پیکٹ دیے گئے، اس کو جو ہے گیہوں اور چاول دیے گئے، اور اس سے کہا ایک مرتبہ کہو جے شری رام۔ تو بچے نے دودھ کو پھینک دیا، چاول گیہوں کو پھینک دیا، اور سب کو جھٹک کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ تو جمعیت علماء کے لوگوں نے پکڑ کر کہا بیٹا کیوں بھاگتے ہو؟ اس بچے نے کہا کئی دن سے بھوکا ہوں، دودھ بھی پی سکتا تھا، بھوکا بھی ہوں، چاول گیہوں مل سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ایک بار جے شری رام کا نعرہ لگا دو۔ میرے دل نے کہا، مکتب کے اندر مجھے معلم نے بتلایا تھا بیٹا چاہے جیسے حالات آ جائیں، اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کا نام اپنی زبان سے مت لینا۔ اس بچے نے کہا کپڑے مل سکتے تھے، کھانا مل سکتا تھا، پانی مل سکتا تھا، پیسہ مل سکتا تھا، لیکن اس زبان سے جس سے میں نے اللہ کا نام لیا ہے، اس زبان سے میں کسی اور دیوی دیوتا کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ ہے مکتب کی تعلیم جو بچوں کو مکتب میں دی جاتی ہے، جس کو میں اور آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر بزرگان دین ہم سب کو، بلکہ پورے محلے کو، ہر بچے کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کا ذہن اللہ سے نہ ہٹے۔ اسی واسطے ہم نے مکتب کے اندر اتوار کے دن ذکر کے مجلس شروع کی ہے کہ مکتب کا بچہ ہی ذکر کرے اور مکتب کا بچہ ہی اللہ اللہ کرے، تاکہ بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ چھا جائے، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، یہ اسلام کے رنگ میں رنگ جائے۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم نے بچپن سے اپنے بچوں کو زبردست سکھانا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ایسی محبت اللہ کے بچپن سے دینا ہے جو محبت کبھی ہمارے اکابرین اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے کیسی محبت تھی، ایک واقعہ سن لیجئے۔ آپ جو ہے بکریاں چرا رہے تھے، ایک شخص وہاں سے گزرا اور گزرتے ہوئے کہہ رہا تھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ لفظ کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ایک بار اور اسی الفاظ کے ساتھ میرے اللہ کی تعریف کر دو۔ تو گزرنے والے نے کہا فری میں نہیں کرتا، کچھ دینا پڑے گا۔ کہا کیا لوں گے؟ کہا تمہیں بکریوں کا آدھا ریوڑ دینا پڑے گا جب میں اسی انداز میں اللہ کی تعریف تمہارے سامنے کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی بکریوں کا آدھا ریوڑ لے لو، لیکن اسی انداز میں اللہ کی تعریف میرے سامنے کرو۔ گزرنے والے نے پھر یہ جملے کہے سبحان ذی الملک والملکوت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی اور ایک بار پڑھو۔ تو گزرنے والے نے کہا کچھ دینا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بکریوں کا آدھا ریوڑ بچا ہے وہ بھی لے لو، لیکن اور ایک بار پڑھو۔ اس نے پڑھ دیا، کہا اور ایک بار پڑھو۔ تو گزرنے والے نے کہا تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب ساری بکریاں ختم ہو گئیں، بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہ کی ضرورت پڑیں گی، میں چرواہ بن جاؤں گا، لیکن میرے سامنے اور ایک بار اسی الفاظ میں میرے اللہ کی تعریف کر دو۔ تو گزرنے والے نے کہا مبارک ہو، خوش آمدید اے ابراہیم، میں مسافر نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام لے کر دیکھو میرا خلیل میرے نام کی کیا دام لگاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کرے وہ محبت کے چند قطرات ہمارے دلوں پر اللہ پیدا کر دے۔ دوسری بات، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ جو دعا ثابت حدیث پاک سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما، عافیت پیدا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا، تو سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور سال میں کبھی اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے روزے رجب اور شعبان میں رکھا کر۔ رجب اور شعبان میں روزے رکھتے، روزے، اور رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے کہ بھائی ہم 2 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، قرآن کریم کے محنت کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، چاشت کے ذریعے، اشراق کے ذریعے اب عبادت میں مزید اضافہ کر دو تاکہ تم رمضان شریف کے اندر زیادہ تر اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ رجب کا مصنون طریقہ ہے جو میں نے آپ کو دعا پڑھائی۔ رجب کے مہینے کے اندر جو ہے ہمارے علماء لکھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت بھی پڑھنا برکات کو لاتی، حدیث نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت پڑھنا بھی برکات کو لاتی ہے۔ اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ بولو؟ حرمت والا۔ 4 مہینوں کو اللہ نے
محترم بنائے، منہا اربعۃ حرم، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے کے اندر مکۃ المکرمہ کے سرزمین پر کوئی لڑائی نہیں لڑتا تھا، یہ 4 مہینے سب لوگ احترام کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ بھی محترم مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنی ہم عبادات کریں گے، شعبان میں عبادت کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن رمضان شریف کے اندر عبادت کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بولو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ صبح اور شام جب بھی اللہ نے وقت دیا اپنے بچوں سے کہیں گے اللہ ایک ہے۔ بولو کہیں گے انشاءاللہ اللہ ایک ہے، بولو اللہ ایک ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کا کوئی ساجی نہیں۔ دنیا نہ ملے، دنیا ملے نہ ملے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بس ہمیں ہمارا رب مل جائے، بس ہمیں اس کی پرواہ ہے۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ دنیا ملے نہ ملے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہمیں ہمارا رب پالنے والا اللہ رب العالمین مل جائے، بس ہم سب کی اس کی پرواہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے مبارک نام کے ساتھ زندہ رکھے اور مبارک نام کے ساتھ ہماری زندگی ختم فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب